گے سیدزادہ کی آمد پہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الحاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ بحق الحسین آل محمد کا عظیم ترین خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بحق الحسین خداوند بانیان جشن کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں مزید اضافہ فرمائے۔ کسی بھی مومن کی آنکھ اس وقت تک موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے روزہ شبیر کی زیارت نصیب نہ ہو سکے۔ مالک اللہ ہر جوان کے ہاتھ کو شرف بخش کہ وہ ذریعے عباس سے اپنا ہاتھ مس کر سکے۔ اس دور کی سب سے اہم دعا سارے مل کے آمین کہنا۔ مجھے اس بندے پہ بہت افسوس ہوگا جو اگلی دعا سن کر، دعا سمجھ کر، دعا پہ سوچ کر دعا پر آمین نہ کہے کہ خداوند ہمیں ہمارے حقیقی وارث کا انتظار نصیب فرمائے، بعد از انتظار دیدار نصیب فرمائے، بعد از دیدار نصرت نصیب فرمائے، بعد از نصرت مالک کے سامنے ہمیں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیے۔ سہارا درود کا لیجئے بآواز بلند صلوات۔ اجازت سرکار بیان شروع کیا جائے۔ استاد محترم علامہ سید حسن رضا حمدانی صاحب کی موجودگی میں ان کی اجازت سے بالعموم اب تمام مومنین کی بارگاہ میں اور بالخصوص ظہور پرنور جناب ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی سر، ایک تمثیل سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ 6 یا 7 منٹ کی نوکری ہے۔ تمثیل یہ ہے کہ ہمارا علاقہ یہ جو پنجاب ہے اس میں ایک قانون پایا جاتا ہے، ایک اصول ہے کہ اگر ہم نے سب سے بڑا امیر دیکھنا ہو، سب سے بڑا جاگیردار دیکھنا ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین کتنی ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، اس کی جاگیر کتنی ہے، اس کی وسعت کہاں کہاں تک پھیلی ہے۔ اسی قانون کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے ہم خدا سے پوچھتے ہیں میرے مالک اللہ جناب آدم کا رقبہ کتنا ہے، جناب آدم کی زمین کتنی ہے، جناب آدم کے اختیارات کہاں کہاں تک پھیلے ہیں۔ تو آواز خدا آئی آدم کو بس سجدہ ہے فرشتوں کا، اور یہ جو حکم تھا چند لمحوں کا حکم تھا، اور یہ جو حکم تھا چند لحظات کا حکم تھا۔ اس کے بعد جناب آدم کو نہ کسی فرشتے نے سجدہ کیا ہے، نہ کسی بشر نے سجدہ کیا ہے۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، ہاں یہ آدم کا اپنا مقدر ہے۔ آدم نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی جہاں روز سجدہ ہوتا ہے۔ آدم نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی، آدم نجف میں جا کے علی کے پہلو میں سو گئے۔ کچھ بندوں تک میرے خیال میں اب بات پہنچی ہے۔ یہ آل محمد کا گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے، یہ آل محمد کا گھرانہ اتنا بلند گھرانہ ہے، یہ کسی نامور کے پہلو میں سو کے نامور نہیں ہوتے۔
یہ کسی نامور کے پہلو میں لیٹ کے نامور نہیں ہوتے، بلکہ یہ جہاں چلے جاتے ہیں اس جگہ کو نامور کر دیتے ہیں۔ یہ مکہ میں آتے ہیں، مکہ کو مکرمہ کر دیتے ہیں۔ یہ مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ کو منورہ کر دیتے ہیں۔ یہ کاظمین میں آتے ہیں، کاظمین کو شریفین کر دیتے ہیں۔ یہ مشہد میں آتے ہیں، مشہد کو مقدس کر دیتے ہیں۔ یہ قم میں آتے ہیں، قم کو مقدس کر دیتے ہیں۔ یہ کربلا میں آتے ہیں، کربلا کو معلّہ کر دیتے ہیں۔ مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے، ذرا نجف جا کے دیکھو، علی کے ایک جانب آدم دفن ہے، ایک جانب نوح دفن ہے۔ یہاں بھی جو بھی زیارت کو جاتا ہے وہ واپس آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں آدم کی زیارت کر آیا، میں نوح کی زیارت کر آیا، وہ واپس آ کے کہتا ہے میں علی کو سلام کر آیا۔ وہ واپس آ کے کہتے ہیں میں علی کو سلام کر رہا ہے سرکار۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب آدم کو صرف فرشتوں کا سجدہ، جناب آدم کے بعد جناب ابراہیم، خدا نے قرآن میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا، تیری امامت وہاں تک ہے جہاں جہاں انسانیت ہے۔ میں مختصر کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ جناب آدم کو صرف فرشتوں کا سجدہ، جناب ابراہیم صرف انسانوں کا امام، جناب ابراہیم کے بعد جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ کے پاس ید بیضاء تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دیتے، کوڑی کے مرض کو شفا دیتے۔ ایک بندے نے جناب عیسیٰ نبی سے آ کے کہا عیسیٰ اللہ کے نبی میں اندھا ہوں مجھے آنکھیں دے۔ جناب عیسیٰ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا عیسیٰ مجھے تیری نبوت کی قسم میں ابھی بھی اندھا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے مالک اللہ معجزہ واپس لے لیا۔ خدا نے کہا معجزہ واپس نہیں لیا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تیری شفا ہے صرف بنی اسرائیل کے لوگوں تک۔ رات کے پہر میں یہ بیٹھا مجمع جتنا بول رہا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ ارے جو صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی ہے۔ ہمیشہ سلامت۔ جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میں سرکار آپ کا ذوق دیکھ کے ایک جملہ کہنے والا ہوں سرکار۔ جناب فطرس کو آسمان سے زمین پہ بلایا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فطرس کوئی چھوٹا موٹا ملزم نہیں تھا۔ ملزم اور مجرم میں فرق ہے۔ ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ الزام ہو، میرے خیال میں یہ بات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ملزم وہ ہوتا ہے جس پہ الزام ہو، مجرم وہ ہو جو جرم تسلیم کر چکا ہو۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جناب آدم کی خلقت سے پہلے کا مجرم تھا۔ جناب آدم کی خلقت سے پہلے کا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اس زمانے میں ایک آدم آیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کانا الف آدم، اس دنیا میں ہزاروں آدم ہے، مجھے نہیں معلوم فطرس کون سے آدم سے پہلے کا مجرم تھا، لیکن میرا آپ کو مجمع کو ساتھ ملا کے میں سوال کرنے والا ہوں کہ فطرس ہزاروں سال عرش کے کونے میں پڑ رہا، نوح آئے، عیسیٰ آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، یہ کسی نبی کے پاس نہیں آیا۔ یہ جناب آدم کے پاس آ کے کہہ سکتا تھا آپ سے ترک اولا ہوا تھا، آپ نے 5 نام پڑھے تھے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، وہ 5 نام مجھے بتا دیں، وہ 5 نام میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول کر دے گا۔ یہ جناب آدم کے پاس نہ آیا، نوح نجات کی کشتی لے کے دنیا میں گھومتے رہے، یہ جناب نوح کے پاس نہ آیا، یہ جناب موسیٰ کے پاس نہ آیا، یہ جناب عیسیٰ کے پاس نہ آیا، یہ جناب یوسف کے پاس نہ آیا، یہ جناب یعقوب کے پاس نہ آیا۔ حد ہو گئی، 17 ربیع الاول کو خزاؤں میں بہار آ گئی، رسول خدا دنیا میں آئے، یہ رسول خدا کے پاس نہ آیا، یہ مولا علی کے پاس نہ آیا، یہ امام حسن کے پاس نہ آیا، ادھر 3 شعبان کا دن آیا، رسول خدا کی گود میں مولا حسین ہے۔ فطرس نے کہا جبرائیل مجھے زمانے میں لے کے جب میرا طبیب حسین آ گیا۔ سلامت رہیں سلامت ہمیشہ جی ہیں۔ جو ہاتھ اٹھ کے اللہ کرے ہاتھ اسی سال مولا حسین کی ذریعے پہ لگے۔
پطرس نے کہا مجھے زمانے میں لے کے جا کیونکہ میرا طبیب حسین آ گیا ہے۔ پطرس سے بندہ تخیل کی وادی میں پوچھے جناب پطرس سے کہ آپ رسول خدا کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بعید نہیں کہ فرمائے کہ وہ دیتے پہلے ہیں لکھواتے بعد میں ہیں۔ سنیے گا اس کا سب سے آخری جملہ، سب سے پہلے جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء نہیں پڑھنے کہ ہر نبی کی سلطنت کتنی ہے، ہر نبی کی جگیر کتنی ہے۔ رسول خدا کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء میں سے ایک نبی ایسے ہیں جن کا رقبہ بڑا وسیع ہے، طاقت ان کا ہوا میں اڑتا ہے، جنات ان کے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں وہ سن لیتے ہیں، چیونٹی کی آواز سن لیتے ہیں۔ نام ہے سلیمان ابن داؤد۔ اب سلیمان ابن داؤد کے ساتھ ہوا کیا؟ میں آخری جملہ پڑھ کے سلام کرنے والا ہوں۔ سلیمان ابن داؤد کے ساتھ ہوا کیا؟ کتابیں کہتے ہیں سلیمان ابن داؤد اپنی بغل میں لکڑی کا عصا لے کے اپنے محل کے سامنے کھڑے ہیں کہ سامنے سے اسرائیل آیا۔ اسرائیل نے آواز دی، سلیمان تیاری کر، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ سلمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ ہاں میں اسرائیل ہوں۔ سلمان کہتے ہیں چل پھر ایسا کر، میں زمین پہ بیٹھتا ہوں، میں مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا۔ اسرائیل نے کہا نہ سلمان، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے یہ نہیں کہا سلیمان بیٹھے تو اس کی روح قبض کرنا۔ اتنا جملہ کہنا تھا جناب سلیمان ٹھنڈے پڑ گئے، کہتے ہیں چل بیٹھنے تو مجھے دیتا نہیں، ایسا کرتا ہوں میں دیوار سے ٹیک لگاتا ہوں، میں مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا۔ اسرائیل نے کہا نہ سلیمان، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے یہ نہیں کہا سلیمان بیٹھے تو اس کی روح قبض کرنا، سلیمان ٹیک لگائے تو اس کی روح قبض کرنا۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، وہیں کھڑے کے کھڑے اسرائیل نے سلیمان ابن داؤد کی روح قبض کی۔ سلیمان ابن داؤد کی بغل میں ایک لکڑی کا عصا تھا، 3 دن تک جناب سلیمان وہاں پہ کھڑے رہے۔ تیسرے دن کی شام ہوئی، لکڑی کی عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، کیڑے نے کھایا۔ تیسرے دن کے بعد اللہ کا نبی زمین پہ آیا، تیسرے دن کے بعد اللہ کا نبی زمین پہ گرا۔ 3 دن تک نبی بھی کھڑا رہا، امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی، نبی بھی کھڑا رہا، امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی، کیونکہ اللہ کی انبیاء کے پاس یہ معجزہ ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس یہ اعجاز ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسموں سے بدبو نہیں آتی، مرنے کے بعد ان کے جسموں سے سمیل نہیں آتی۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم علی کے فضائل پڑھیں ہمیں غالی کہا جاتا ہے، ہم عشق علی کی بات کریں ہمیں نصیری کہا جاتا ہے۔ یہ مجمع مجھے دنیا کا وہ کونا بتائے جس کونے میں جا کے میں علی کے فضائل پڑھوں۔ اتنا بڑا کلیجہ ہو ان لوگوں کا جو علی کے فضائل برداشت کر جائے۔ اتنا بڑا جلال والا نبی تھا سلیمان ابن داؤد کہ اسرائیل نے نہ بیٹھنے کی مہلت دی نہ ٹیک لگانے کی مہلت دی۔ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، ایک علی کا غلام ہے، نام اس کا بھی سلیمان ہے، مدائن کے بستر پہ پڑا تھا۔ اسرائیل نے کہا اٹھ سلیمان تیاری کر، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ سلیمان نے آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا، دیکھ کے کہا باہر روکا، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں۔ مل کے حیدری